السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ملک ملت حضرت مسعود علی خان صاحب صدر ادارہ تنظیم مدیہ سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور تراجیات میں پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے۔ اس کائنات میں تین چیزیں ایسے اہم ہیں جس پر انسان اگر غور و خوض کرے گا تو خدا کی قدرت کے عجیب نشانیاں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ ان تین میں سے دو چیزیں ایسی ہیں جو اپنی جگہ ساکت ہیں اور ایک گردش میں ہے، اور وہ دو چیزیں ہیں، ایک چاند اور سورج جو افق پر اپنی جگہ ساکت خاموش کھڑا ہوا ہے، اور تیسری جو چیز ہے وہ زمین گردش میں ہے۔ ایک خدا کی قدرت دیکھیے، اسی زمین پر ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، حالانکہ زمین گردش کر رہی ہے، ہم کو احساس نہیں ہوتا۔ یہ خدا کی قدرت کا ایک عجب نمونہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو اس دنیا میں، انسان کو اشرف بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ان چیزوں سے استفادہ کریں۔ محترم حضرات، حضرت مولانا سید شفیع اللہ منوری صاحب مرشد نظام، عقید المندان حضرت مولانا ابو ریحان سید مطیع اللہ ذاکر منوری صاحب اور عزیز ساتھیوں، کس زبان سے ہم سنائیں کیا رتبہ ہے ذاکر میاں کا؟ شاعر کہتا ہے کس زبان سے ہم سنائیں کیا رتبہ ہے ذاکر میاں کا، چشم ابوالعرفان سے دیکھو روئے زیبا ذاکر میاں کا، چشم ابوالعرفان سے دیکھو روئے زیبا ذاکر میاں کا۔ اس ہستی معظم کے فرزند ہیں جنہیں ہم حضرت مولانا ابوالعرفان سید خنمیر منوری صاحب کہتے ہیں، جن کی خدمات کا دائرہ اتنا وسیع ہے، اور میں اس کہنے میں بجانب ہوں کہ وہ قوم کا آخری واعظ تھا، اس کے بعد ایسا واعظ پیدا نہیں ہوا قوم۔ حضرت مولانا ابوالعرفان سید خنمیر منوری صاحب کہ وعظ و بیان میں یہ طاقت تھی، یہ قوت تھی کہ سامعین کو اپنے ہاتھ میں جکڑے ہوئے رکھتے تھے، اور جب تک آپ وعظ و بیان کرتے تھے سامعین مدہوش ہو کر، خوش بیانی سے متاثر ہو کر حضرت کو ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھتے تھے۔ ہم نے، آپ نے کئی حضرات میں دیکھا ہے، ان کی محفلوں میں سجا ہے، اور بالخصوص مرکزی انجمن مہدویہ میں جو ہر چہارشنبے کو اب تفسیر بیان کرنے آتے تھے، عورتوں کا کثیر اجتماع رہتا تھا، مردوں سے زیادہ خواتین تھے، اور جس نکات سے وہ بیان قرآن فرماتے تھے، بچے سے لے کے بڑے سے لے کے خواتین تک ان کی بیان سے جاذبے سے اتنے متاثر ہوتے تھے کہ بذوق و شوق اگر 8 بجے تفسیر شروع ہو رہی تو 7:30 بجے سے خواتین جو ماڈرن اسکول میں تھا اس میں آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذاکر منوری صاحب بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے، اس وقت وہ جامعہ نظامیہ تعلیم پا رہے تھے۔ تو غرض حضرت مولانا ابوالعرفان سید خنمیر منوری صاحب کی نظروں میں انہوں نے پلے پھولے تعلیم و صحبت حاصل کی، اور ایک ایسا موقع بھی آیا کہ حضرت ذاکر منوری صاحب کو ہم نے 2 مہینے پہلے ہی یہاں بیٹھ کر جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلسہ مہدی موعود میں بیٹھ کر ان کو سنا ہے۔ آج وہ منظر ہماری نظروں کے سامنے ہے، حضرت بیٹھے ہوئے دکھ رہا ہے کہ حضرت یہاں بیٹھے ہوئے حضرت سن رہے ہیں، لیکن وہ مقرر سے زیادہ چند افراد بیٹھ کر جب بات چیت کرتے تھے تو ان کا علم ظاہر ہوتا تھا کہ کتنے بڑے عالم تھے۔ ایک مرتبہ میلاد النبی جلسہ سلسلے میں حضرت کے ساتھ کڑپا جانے کا اتفاق ہوا،
نماز ظہر کے بعد چند نوجوان آ گئے اور حضرت مولانا ابو ریحان سید مطیع اللہ ذاکر منوری صاحب سے کچھ سوالات پوچھے۔ اس میں ایک سوال وہ یہ بھی تھا کہ ہمارے پاس ذکر کی جو تعلیم ہے، ذکر پر جو زیادہ توجہ دی جاتی ہے، مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں وہاں پر ذکر کی اتنی اہمیت نہیں بتائی جاتی، صرف نماز کی حد تک رہتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ کیوں ہے ذکر کی فضیلت؟ تو دیکھیے عالم کا جو انداز ہوتا ہے، سامنے جو سوال کر رہا ہے اس کے علم کے مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی علمی قابلیت کو دیکھتے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہے کہ خلیفۃ اللہ حضور مہدی علیہ السلام نے ذکر اللہ کو فرض فرمایا، بلکہ یہ نہیں کہا۔ اب ان کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے، وہ مثال میں آج تک بھولا بھی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں دل کا ذکر اللہ ہے، جس طرح مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، اس طرح دل اللہ کے ذکر سے زندہ نہیں رہتا۔ مچھلی کو اگر پانی نہ ملی تو مر جاتی ہے، اور دل کو اللہ کا ذکر نہ ملا تو دل بھی مرنا جاتا ہے۔ کس خوبی سے، کس بات سے انہوں نے ہم سے بتایا، اور کس سے بتایا کہ ذکر کیا ہے؟ رحمت الہی کو دل میں پیدا کرتی ہے۔ جب تم رحمت الہی کو اپنے دل میں پیدا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے تو تم کو رویت باری تعالیٰ بھی حاصل ہو جائے۔ دیکھو ایک اہم مسئلے کو آپ نے بہت ہی عام فہم انداز میں اس گاؤں کے کڑپے کے لوگوں کو سمجھایا کہ ذکر کی کیا تھی۔ تو کیا ہے، ذاکر منوری صاحب میں جو تھی، تو بیٹھک میں بیٹھ کر جو نکات بیان کرتے تھے وہ بہت ہی اعلیٰ ورفا ہوتے تھے اور انسان کے ذہن میں فٹ ہو جاتے تھے اور کبھی بھی زندہ نہیں ہوتا۔ اسی دوران میں اس نے ایک نے سوال کہ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص بولتے ہیں تو بولتے ہیں روزانہ صبح اٹھتے ہو، پھر رات میں شام ہو جاتی ہے، تو دیکھو جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کی روشنی کے بغیر دن نہیں رہتا۔ اگر سورج طلوع نہیں ہوا تو دن نہیں رہتا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد روشنی ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وہ عبادت ہی عبادت نہیں جس میں اخلاص نہ ہو۔ کیا پیارا بڑا جملہ ہے، جو عبادت ہی نہیں جس میں عبادت میں اخلاص ہو۔ ہمارے جسم میں ایک مثال دیتے انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارا جسم ہے، جسم میں رگیں ہیں، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، ہم خون کو دوڑ نہیں دیتا۔ اسی طرح عبادت ایسی ہو کہ ہماری رگوں میں اخلاص کی دوڑ ہو، خالص جو بھی عمل ہو اخلاص کس پر مبنی ہو۔ تو اگر وہ ایسی اعلیٰ ورفا شخصیت تھی، ان کے کئی ایک واقعات کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ علماء دین بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی حضرت ذاکر میاں صاحب کی خدمات کو، دینی مذہبی خدمات کو بھرپور روشنی ڈالیں گے۔ لیکن سب سے بڑا اہم فضل یہ ہے کہ تربیت، الحمدللہ انہوں نے صرف اپنے فرزند جانشین حضرت صفی اللہ منوری صاحب کی اتنی اچھی تربیت فرمائی کہ ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری آج ان کے کاندھوں پر ہے۔ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ فصیح اللہ منوری صاحب کو وہ طاقت و صلاحیت اور علم دو کہ جو منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں اس منصب کی گواہوں کو حقدار کے ساتھ اس کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اور دوسری جو اہم بات ہے کہ اس مسجد کے افراد کی بھی تربیت کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ ایک اہم بات ہے، آج تربیتی نظام ہمارے دائروں سے مفقود ہو چکا ہے، لیکن حضرت ذاکر منوری صاحب اتنی مصروفیات کے باوجود، کیونکہ ان کی ارشادی بہت بڑی ارشادی تھی، بہت بڑی ارشادی تھی، کئی ایک متقدین ان کا خدمہ ان کا دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود کچھ وقت نکال کر فقراء کی تربیت کرتے تھے۔ آج الحمدللہ اس مسجد کے فقراء میں قابلیت، طاقت، یہ قوت ہوئی کہ دوسرے دائیں کے مرشدین کرام اس مسجد کے فقراء کو اپنے پاس کام کے لیے طلب کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حضرت ذاکر منوری صاحب کی اپنے فقراء کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ انہیں فقیر بنا کر یوں نہیں چھوڑے بلکہ تربیت کی ہے۔ اور مہدی
تعلیم میں مہدیہ دائرے میں جو چیز اہم چیز تھی وہ تعلیم و تربیت. آج بھی وقت کی ہم ضرورت ہے کہ تعلیم و تربیت کی طرف زیادہ توجہ دیں. حضرت مولانا ذاکر منوری صاحب رحمہ کے کئی ایک واقعات ہیں، لیکن آپ سب ہم واقف ہیں. شب بیدار آج میری نظروں کے سامنے ایسے بھی افراد ہیں جو بہت پریشانی حالت میں تھے. جب وہ حضرت سے رجوع ہوئے تو حضرت نے مسلسل ان کے لیے 3 دن اولین وقت سحر میں دعا کرتے رہے، ان کی مشکلات کو دور کی. آج الحمدللہ وہ افراد اس قابل ہیں کہ وہ دامے درمے قوم کی خدمت کر رہے ہیں. یہ حضرت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مرشد کے مقام کو واقف نہیں ہیں. ارے ہمارے مرشد اس زمانے میں بھی وہ مقام رکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اگر مشکلات بھی ہو، آپ صدق دل کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھیں، گفتگو کریں اور بات کریں اور آپ دعا کے یہ طلب کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے مرشدین میں طاقت و قوت ہے کہ آپ کی مشکلات کو، آپ کی بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں. یہی نہیں، میں خود اپنے گھر کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جب رخصت ہوتا ہوں کہ میری بچی سخت بیمار ہو گئی تھی. جبیل سے بہت سخت بیماری کی حالت میں بذریعہ پلین حیدرآباد لایا گیا. بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بیان کیا گیا، اسے معائنہ کرایا گیا. تو دل میں خیال بچی بولے کہ مرشد کو بلا کر ان پانی پڑا کر دیو، میں پی لوں گی تو اتنا شفا ہو. بچی کا یہ عقیدہ تھا. حالانکہ میں مرشد سے جاتا ہوں، میری اس طرف نہیں گئی، میری ذہن نہیں گیا میرا. میری بچی اس بیماری نہیں ہوتی. کسی مرشد کو بلایا تو میں نام نہیں لیتا اس مرشد کا کہ انہوں نے پابند کیا ہے مجھ سے. تو میں نے ان سے جا کے عرض کیا، کیونکہ ان کے والد نے میری والدہ کے وقت بھی ایسا پانی دیا تو صحتیاب ہوئی تھی. تو میں انہی کے فرزند سے جا کے میں رجوع ہے، میاں ایسی بیماری ہے، مقصد میاں چلو بول کے میرے ساتھ فوراً آئے. پانی کی بوتل لیا، دیکھے 15 منٹ تک پڑے، 3 بار پھونکے، اس کے بعد بلایا کہ بوتل کا پانی ملا کر 3 دن تک پلاؤ. یقین مانیے دوائیں ایک طرف ہو گئی، پانی سے اتنی شفا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ بالکل روبے صحت ہو گئی. آج پھر وہ دوبارہ انہیں دمام چلی گئی. یہ ہمارے مرشدین کے تقوی، پرہیزگاری، ان کی عبادت اور ریاضت میں یہ حضرت نے یہ صلاحیت پیدا کر دی تھی کہ بندگان خدا جو عشق و محبت اپنے مرشد سے، اپنے مہدی علیہ السلام کے مسند پہ جو فائز حضرات سے ان سے رغبت رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود اسباب مہیا کر کے آپ کی بیماریوں کو، آپ کی مشکلات کو دور کرتا ہے. غرض ہم نے اپنے مرشدوں کو جس طرح سے پہچاننا تھا نہیں پہچان سکے. آج میں بانگے دول کرتا ہوں، آج بھی اس دور میں، اس پرآشوق دور میں بہت ہی غنیمت ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہماری مرشدین کرام و فقراء اکرام نہ صرف ایک روحانی طاقت و قوت رکھتے ہیں کہ اگر ہم ایمان کے جذبے کے ساتھ، للہیت کے جذبے کے ساتھ ان سے تعلق جوڑیں تو یقیناً ہم ہر وہ چیز پا سکتے ہیں جس میں ہم چاہتے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے قوم مہدویہ پیدا کیا. ایک ایسی قوم ہے، یہ قوم دوسری قوموں میں نہیں مل سکتی. اس قوم میں مرشدین اکرام ہیں، فقراء اعظام ہیں اور کاسبین ہیں. ان تمام 3 افراد پر ہمارے قوم وابستہ ہے اور ہر ایک اپنی جگہ گوہر اور نایاب ہے. تو آج کاسب ہیں تو کل فقیر بنیں گے، اور فقیر بنتے ہیں تو مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر کے، ترک کر کے خدا تعالیٰ کو پانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. آج بھی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم مہدوی حضرات ہماری غمی اور خوشی کے ہر معاملے میں اہل بیت سے رجوع ہو کر کام کراتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، کیونکہ آج ایسے بھی ہوگا ہے کہ لوگ اہل بیت کو دیکھنے کے مشتاق بھی ہیں، لیکن ہمیں اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے تمام کام ان اہل بیت کے ہاتھوں سے انجام دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ باری تعالیٰ مسند خلیفۃ اللہ حضور مہدی علیہ السلام کے پر جو فائز حضرات ہیں، یقین جانیے بہت بڑا انعام ہے. آپ اور میں اس منصب پر فائز نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ
منصب مہدی علیہ السلام کے ولایت پر فائز کرنے کے لیے افراد کو چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، تو وہی اس مسجد پر آ کر بیٹھتا ہے۔ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سید فصل اللہ منوری صاحب پر اس کمرونیوں کے بہت بڑا بار پڑا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ابوالعرفان سید خنویر منوری صاحب کی نظروں اور مولانا ابو ریحان سید مطیع اللہ منوری کی نظروں کے سائے میں آپ کو وہ فیض و احتساب حاصل ہوتے رہے گا۔ آپ اپنے خوش اسلوبی سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فرائض منصب کو ادا کرتے رہیں گے۔ ہم ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان پر فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، اور ان کو طاقت و وہ قوت دے کہ جس طرح کے ان کے والدین و دادا نے قوم کو لے کر چلا ہے، آپ میں بھی وہ صلاحیت پیدا فرما۔ آمین۔ خدا حافظ۔ اللہ اللہ